انسان ہمیشہ سے ایک تلاش میں رہا ہے، ایک ایسی تلاش جو صرف آنکھوں سے دیکھنے یا کانوں سے سننے تک لمیٹڈ نہیں ہے۔ یہ تلاش ہے سمجھنے کی، خود کو، یونیورس کو اور اس حقیقت کو جو ان دونوں کے درمیان چھپ کر بیٹھی ہے۔ ہم نے آسمان کو ناپ لیا، ستاروں کے درمیان فاصلے گن لیے اور مائکروسکوپ کے ذریعے زندگی کے سب سے چھوٹے ذرے تک پہنچ گئے، لیکن ایک سوال آج بھی وہیں کھڑا ہے: کیا ہم واقعی سمجھ پائے ہیں یا صرف دیکھنا سیکھ لیا ہے؟ کچھ راز ایسے ہوتے ہیں جو نظر نہیں آتے، لیکن پھر بھی سب سے زیادہ وہی کلیئر ہوتے ہیں۔ ایک بچہ جو 3 اندھیروں کے اندر پل رہا ہوتا ہے، بالکل محفوظ، بالکل چپ، جیسے قدرت نے اسے دنیا سے پہلے ہی اپنی حفاظت میں لے لیا ہو۔ ایک چاند جو ہر رات اپنی شکل بدلتا ہے، جیسے وقت کا خاموش مسافر جو بنا بولے ایک پرفیکٹ نظام کی گواہی دیتا رہتا ہے، اور ایک انسان جو بولتا تو لفظوں سے ہے، لیکن اس کی آواز کا لہجہ یعنی اس کی آواز کی ٹون اس کی روح کی سچائی بیان کر دیتی ہے۔ سائنس کے لیے یہ سب کچھ ایک پزل ہے، ایک ایسی کہانی جسے وہ دھیرے دھیرے سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو آج کا ہمارا یہ 11واں ایپیسوڈ انہی نشانیوں کی طرف ایک اور کوشش ہے، جہاں نالج اور ریویلیشن ایک دوسرے کے سامنے نہیں بلکہ ایک ہی سچ کی طرف اشارہ کرتے نظر آتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان دنیا کا سب سے بڑا اداکار ہے، ایکٹر ہے۔ ہم اپنے چہرے پر ایک حسین مسکراہٹ سجا کر اپنے اندر کا درد چھپا سکتے ہیں۔ ہم مہنگے کپڑے پہن کر اپنی اصلیت چھپا سکتے ہیں۔ صدیوں سے دھوکہ دینے والے اور جھوٹ بولنے والے لوگ اسی فیس ویلیو کا فائدہ اٹھاتے آئے ہیں۔ لیکن کیا کوئی ایسی چیز ہے جو انسان کے کنٹرول میں نہیں ہے؟ کیا کوئی ایسی خفیہ کھڑکی ہے جہاں سے انسان کی اصلیت باہر جھانکتی ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ ہم چہرے سے لوگوں کو پہچانتے ہیں، لیکن سائیکالوجی کہتی ہے کہ چہرہ دھوکہ دے سکتا ہے، مگر آواز کبھی بھی دھوکہ نہیں دیتی۔ یعنی انسان جھوٹ بولتے وقت اپنے الفاظ تو چن سکتا ہے، لیکن اپنی آواز کا انداز یعنی وائس آف ٹون کنٹرول کرنا اس کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ یہ کوئی مووی کا سین نہیں ہے جہاں کچھ بھی پاسبل ہے، یہ انسان کی وہ حقیقت ہے جسے بدلنا ناممکن ہے۔ 20ویں صدی میں جب کرمنل سائیکالوجی اور فورینسکس نے ترقی کی تو سائنٹسٹ نے ایک حیرت انگیز چیز ڈسکور کی۔ جب بھی کوئی انسان جھوٹ بولتا ہے یا اسٹریس میں ہوتا ہے تو اس کے جسم کا آٹونومک نروس سسٹم جو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتا ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ انسانی گلے میں موجود ووکل کارڈز بہت نازک ہوتے ہیں۔ جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو اسٹریس کی وجہ سے ان ووکل کارڈز میں بہت باریک تھرتھراہٹ پیدا ہوتی ہے، جنہیں مائکرو ٹریمرز کہا جاتا ہے۔ یہ ٹریمرز اتنے باریک ہوتے ہیں کہ کان انہیں نہیں سن سکتے، لیکن آج کے ماڈرن وائس اسٹریس انالیسس یعنی VSA سافٹ ویئرز انہیں پکڑ لیتے ہیں۔ انسان چاہے کتنے بھی اطمینان سے جھوٹ بولے، لیکن اس کی پچ، اس کی فریکوینسی اور اس کی ٹون میں ایک ایسی وائبریشن آ جاتی ہے جو اس کی اصلیت کو بے نقاب کر دیتی ہے۔ اب آئیے اس آیت کی طرف جو آج سے 1400 سال پہلے کسی سافٹ ویئر اور فورینسک لیب کے بنا اتاری گئی تھی۔ سورہ محمد آیت 30 میں اللہ تعالیٰ منافقین کے بارے میں فرماتے ہیں، یعنی ہپوکریٹس کے بارے میں فرماتے ہیں، اور تم انہیں ان کے بات کرنے کے انداز سے ضرور پہچان لوگے۔ اب یہاں غور کرنے والی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں ورڈز یعنی الفاظ کا ذکر نہیں کیا، بلکہ اسپیسیفکلی لحن القول لفظ استعمال کیا ہے، لحن لفظ استعمال کیا ہے۔ اب عربک لغت میں لحن کا مطلب ہوتا ہے آواز کا اتار چڑھاؤ، میلوڈی یا ٹون۔ اب آپ امیجن کیجئے 7ویں سینچری میں لوگ سوچتے تھے کہ انسان صرف اپنے الفاظ سے پہچانا جاتا ہے، لیکن قرآن نے صدیوں پہلے لحن یعنی ٹون کی طرف اشارہ کر کے دراصل اس انوالنٹری رسپانس کی طرف اشارہ کر دیا تھا جس پر انسان کا کنٹرول نہیں ہوتا۔ کرمنل سائیکولوجسٹ آج مانتے ہیں کہ ایک جھوٹا شخص اپنی اسکرپٹ پر تو محنت کر سکتا ہے، لیکن اس کی آواز کی انفلیکشن یعنی لحن اسے دھوکہ دے جاتی ہے۔ لیکن اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا تھا کہ ان منافقوں کے الفاظ چاہے کتنے بھی میٹھے ہوں، تم ان کی آواز کی اس ووکل فریکوینسی سے انہیں پہچان لوگے جو ان کے جھوٹ کی گواہی دے رہی ہوگی۔ تو آج کی دنیا میں جھوٹ پکڑنے کے لیے پولیگراف اور وائس انالیسس مشینز لگائی جاتی ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آج سائنس انسان کے بولنے کے طریقے سے یہ پتہ لگا سکتی ہے کہ کون سچ بول رہا ہے اور کون جھوٹ بول رہا ہے۔ تو قرآن نے 1400 سال پہلے انسان کی اس آواز کی تھرتھراہٹ کے لیے لحن القول کا راز بیان کر کے یہ ثابت کر دیا کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔
तो बेशक ये उस अजीम खालिक का सिग्नेचर है जो इंसानी गले की एक एक रग और दिमाग के एक एक सेल से वाकिफ है। वो जानता है कि हमारी आवाज़ हमारी रूह का आईना है। तो आप जब किसी से बात करें तो याद रखें कि आपकी आवाज़ की टोन आपकी सच्चाई की सबसे बड़ी गवाही है। और बेशक अल्लाह वो है जो दिलों के भेद और आवाज़ों के राज जानता है। सदियों से इंसान के लिए सबसे बड़ी मिस्ट्री माँ का पेट रहा है। एक ऐसी बंद जगह जहां मिट्टी से भी छोटा एक जर्रा, एक सेल आहिस्ता आहिस्ता एक जीते जागते इंसान में बदल जाता है। और लोग हैरान थे कि वो नन्ही सी जान जो इतनी नाजुक होती है, वो माँ के चलने फिरने, उठने बैठने और बाहर की सख्त रोशनी और झटकों से कैसे बची रहती है। इंसान सदियों तक इस गुत्थी को सुलझाने में लगा रहा, लेकिन उसे ये कभी समझ नहीं आया कि कुदरत ने उस बच्चे को कितनी गहरी परतों में छुपा कर रखा है। इंसानी पेट के अंदर झांकने की कोशिश सदियों से जारी है। पुराने ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल ने चिकन के अंडों को तोड़कर एम्ब्रियोलॉजी को समझने की कोशिश की थी, लेकिन इंसानी बच्चे तक पहुंचना उस वक्त इम्पॉसिबल था। फिर 19 और 20 सेंचुरी में जब सर्जरी और अल्ट्रासाउंड जैसी टेक्नोलॉजी आई तो दुनिया दंग रह गई। मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी के सबसे बड़े साइंटिस्ट प्रोफेसर कीथ मूर, जो यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में एनाटॉमी के हेड थे और जिनकी लिखी हुई बुक्स आज पूरी दुनिया के मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ाई जाती हैं, उन्होंने अपनी रिसर्च में साबित किया कि माँ के पेट में बच्चा बस खुला नहीं पड़ा रहता, बल्कि वो एक ऐसे अंधेरे में पड़ा होता है जहाँ रोशनी का नाम तक नहीं होता। उन्होंने डिस्कवर किया कि बच्चा 3 ऐसी दीवारों के पीछे होता है जो लाइट को अंदर जाने से 100% रोक देती हैं। इन्हें मेडिकल साइंस में 3 प्रोटेक्टिव लेयर्स कहा जाता है। अब चलिए उस आयत की तरफ जो 1400 साल पहले उतारी गई, जब न कोई अल्ट्रासाउंड था और ना ही कोई सर्जिकल कैमरा। और वही अल्लाह तुम्हें तुम्हारी माओं के पेट में पैदा करता है, एक तख्लीक के बाद दूसरी तख्लीक में, यानी स्टेजेस ऑफ क्रिएशन में, 3 अंधेरों के अंदर, 3 डार्कनेसेस। अब यहाँ गौर करें लफ्ज़ जुल्मातिन सलास पर, यानी 3 अंधेरों पर। कुरान ने दीवार या लेयर लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि अंधेरा कहा, डार्कनेस कहा। क्यों? क्योंकि ये तीनों लेयर्स फिजिकली इतनी थिक और डार्क होती हैं कि बच्चा दुनिया की हर रोशनी से कट जाता है। और साइंस बताती है कि ये 3 अंधेरे दरअसल ये 3 एनाटॉमिकल लेयर्स हैं। जो मेजर 3 लेयर्स हैं वो ये हैं। पहली द एब्डोमिनल वॉल, जो माँ के पेट की सबसे ऊपरी दीवार और उसकी मसल्स। दूसरी यूटेराइन वॉल, यानी यूटरस की अपनी मोटी और मजबूत दीवार। और तीसरी अम्नियोक्रॉनिक मेम्ब्रेन, वो साक या झिल्ली जिसके अंदर पानी होता है और बच्चा उसमें तैर रहा होता है। तो प्रोफेसर कीथ मूर ने जब इस आयत पर गौर किया तो वो हैरान रह गए। उन्होंने अपनी मशहूर बुक द डेवलपिंग ह्यूमन में इस बात का जिक्र किया है कि ये 3 अंधेरे, ये 3 डार्कनेस दरअसल बच्चे की हिफाजत का एक ऐसा ट्रिपल शील्ड सिस्टम है जो उसे थर्मल चेंजेस, यानी बाहर के टेम्परेचर के चेंजेस, और फिजिकल इंजरीज और लाइट रेडिएशन से बचाता है। अगर ये अंधेरे यानी ये 3 लेयर्स ना होती तो बच्चे के डेडिकेटेड टिश्यूज यानी नाजुक सेल्स बाहर की लाइट और वाइब्रेशन से पल भर में तबाह हो सकते थे। तो कुरान ने 7th सेंचुरी में अंधेरों का लफ्ज यूज करके दरअसल बच्चे की फिजिकल प्रोटेक्शन और आइसोलेशन की वो सर्जिकल रियलिटी बयान कर दी थी जिसे डिस्कवर करने में इंसानों को सदियां लग गईं। तो डॉक्टर कीथ मूर ने 20th सेंचुरी में माइक्रोस्कोप से जो देखा, कुरान ने सदियों पहले उसे बयान कर दिया था। तो ये इस बात का खुला सबूत है कि ये कुरान किसी इंसान का कलाम नहीं हो सकता। इंसान को क्या पता था कि पेट के अंदर 3 अलग अलग लेयर्स हैं जो अंधेरा पैदा करती हैं। तो साइंस ने आज माँ के पेट के अंदर जिन 3 मेजर लेयर्स की बात की है, उन 3 मेजर लेयर्स की सब लेयर्स भी हैं, लेकिन मेनली ये 3 लेयर्स ही हैं, जिसे कुरान ने 3 अंधेरे कहकर इसकी तरफ साफ इशारा कर दिया था। तो ये कुरान उस मास्टर फिजिशियन का सिग्नेचर है जिसने हमें उस वक्त भी फीड किया और प्रोटेक्ट किया जब हम एक नन्हे से सेल्स की शक्ल में थे। तो अगली बार जब आप अपनी पैदाइश के बारे में सोचें तो याद रखें कि आपका रब आपको उन 3 अंधेरों में भी देख रहा था और आपका ख्याल रख रहा था। तो बेशक ये कुरान उस अल्लाह का कलाम है जो हर जर्रे से, हर सेल से वाकिफ है। सदियों से जब इंसान ने रात के गहरे अंधेरे में सर उठाकर देखा तो उसे एक ही चीज ने सबसे ज्यादा हैरान किया, चांद। पुराने दौर के मुसाफिर इसे देखकर अपना रास्ता ढूंढते थे और किसान इसकी बदलती शक्लों को देखकर फसलों का हिसाब लगाते थे। लेकिन इंसान हमेशा एक उलझन में रहा कि ये चमकता हुआ गोला हर रात अपना चेहरा क्यों बदल लेता है। कभी ये एक रोशन थाली की तरह चमकता है तो कभी ये आहिस्ता आहिस्ता घुलते हुए एक बारीक सिल्वर लकीर बन जाता है।
لوگ مانتے تھے کہ چاند شاید زندہ ہے، جو ہر مہینے پیدا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، پھر بوڑھا ہو کر مر جاتا ہے۔ انسانی عقل صدیوں تک اس گھٹنے اور بڑھنے کے رازوں کو سلجھانے میں لگی رہی۔ اس راز سے پردہ اٹھانے کے لیے دنیا کے بڑے بڑے ذہنوں نے اپنی زندگیاں لگا دی، لیکن 11ویں سینچری میں عظیم مسلم سائنٹسٹ ابو ریحان البیرونی نے اپنی ریسرچ سے یہ ڈسکور کیا کہ چاند کی اپنی کوئی روشنی نہیں ہوتی، بلکہ وہ سورج کی لائٹ کو ایک آئینے کی طرح ریفلیکٹ کرتا ہے، جیسا کہ قرآن میں بھی مینشن ہے اور ہم اپنے پچھلے ایپیسوڈز میں یہ بتا چکے ہیں۔ تو البیرونی نے پہلی بار چاند کی منزلوں کا ایک میتھمیٹیکل نقشہ بنایا۔ پھر اس کے صدیوں بعد گیلیلیو گیلیلی نے اپنی ٹیلی اسکوپ سے دیکھا کہ چاند کوئی پرفیکٹ بال نہیں ہے، بلکہ اس پر پہاڑ اور گڈھے ہیں۔ پھر 17 اور 18 سینچری میں جوہانس کیپلر اور آئزیک نیوٹن نے بتایا کہ چاند زمین کے گرد ایک خاص آربٹ پر گھومتا ہے۔ آج کی ماڈرن اسپیس سائنس اور ناسا کے سیٹلائٹس نے ہمیں یہ دکھایا کہ چاند کا راستہ اسپیس میں بالکل گول نہیں ہے۔ جب چاند زمین کے ساتھ ساتھ سورج کے گرد سفر کرتا ہے تو وہ ایک عجیب سا زگزیگ ٹویسٹڈ راستہ بناتا ہے۔ اب چلیے دیکھتے ہیں کہ وہ کتاب کیا کہتی ہے جو ان تمام سائنٹسٹ سے صدیوں پہلے عرب کے تپتے ہوئے ریگستان میں اتاری گئی تھی۔ سورہ یاسین آیت 39 میں اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ، اور ہم نے چاند کی منزلیں مقرر کی ہیں یہاں تک کہ وہ ارجون القدیم یعنی کھجور کی پرانی سوکھی تنی کی طرح ہو جاتا ہے۔ اب یہاں اللہ نے چاند کی آخری سٹیج کو کمپیئر کرنے کے لیے کسی کمان یا سینگ یا تلوار کا نام نہیں لیا، بلکہ اسپیسیفکلی ارجون کا لفظ چنا۔ ارجون کھجور کی اس برانچ کو کہتے ہیں جس پر کھجوریں لگتی ہیں، مگر میریکل صرف ٹہنی میں نہیں بلکہ اس کے پرانے ہونے میں ہے۔ کیسے؟ چلیے سمجھتے ہیں۔ بایولوجی اور بوٹینی کے مطابق کھجور کی ٹہنی جب نئی ہوتی ہے تو وہ بالکل سیدھی ہوتی ہے، پھر اس پر کھجور آتی ہیں، پھر وہ جھک جاتی ہے، ہری اور تازہ ہوتی ہے، لیکن جیسے جیسے وہ پرانی ہوتی ہے وہ اپنی نمی اپنا موئسچر کھو دیتی ہے اور سوکھ کر مرجھا جاتی ہے۔ جب یہ ٹہنی سوکھتی ہے تو یہ پتلی ہو جاتی ہے جس کا رنگ پیلا سفید یعنی پیل یلو پڑ جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح چاند مہینے کے شروع میں تازہ اور بھرپور ہوتا ہے، لیکن مہینے کے آخر میں وہ بالکل اسی مرجھائی ہوئی ٹہنی کی طرح کمزور، پیلا اور مڑا ہوا نظر آتا ہے۔ تو البیرونی نے 11ویں سینچری میں کیلکولیشن کی، گیلیلیو نے 7 سینچری میں ٹیلی اسکوپ سے دیکھا، اور ماڈرن سائنس نے آج ڈیجیٹل میپس بنائے۔ لیکن 1400 سال پہلے کسی انسان کے لیے یہ امپاسبل تھا کہ وہ چاند کے فیسز کو بایولوجی اور فزکس کے اتنے باریک کمبینیشن کے ساتھ بیان کر سکے۔ تو کھجور کی سوکھی ٹہنی کی یہ مثال دراصل اس عظیم آرکیٹیکٹ کا سگنیچر ہے جس نے کائنات کے بڑے نظام کو ایک چھوٹی سی ٹہنی میں پرو دیا ہے۔ تو اب آپ جب بھی رات کو اس باریک سے مڑے ہوئے چاند کو دیکھیں تو سوچیں کہ وہ صرف ایک چمکتی لکیر نہیں بلکہ آپ کے رب کی قدرت کا ایک حسین ڈیزائن ہے جو صدیوں سے آسمان پر گھوم رہا ہے۔ تو بے شک یہ قرآن اس اللہ کا ہے جو ہر چیز کا پرفیکٹ حساب رکھنے والا ہے۔ تو ان ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد ایک عجیب سا اتفاق نظر آتا ہے، یا شاید اتفاق نہیں۔ ایک بچہ جو اندھیروں میں تھا لیکن تنہا نہیں تھا، ایک چاند جو بدلتا رہا لیکن کبھی اپنے راستے سے نہیں بھٹکا، اور ایک انسان جو بولتا رہا لیکن کبھی اپنی آواز کے اندر چھپی سچائی سے بچ نہیں سکا۔ تو سائنس نے ان رازوں کو سمجھنے میں صدیاں لگا دیں۔ ہم مسلمان ان چیزوں پر غور نہیں کرتے کہ ہماری کتابیں کیا کہتی ہیں۔ ہم آج کی اس فاسٹ اور بزی لائف میں بس واٹس ایپ اور فیس بک کے گریجویٹ ہیں۔ تو سائنس نے ہر دور میں ایک نیا دروازہ کھولا، ایک نئی لیئر ہٹائی، لیکن ہر لیئر کے نیچے ایک اور گہرا نظام، ایک اور پرفیکٹ ڈیزائن سامنے آتا گیا۔ تو اب ذرا یہاں رک کر تھوڑا سوچئے، کیا یہ صرف ایک اتفاق ہے یا پھر ایک سوچی سمجھی نشانی؟ وہ ذات جو اندھیروں کے اندر روشنی کا نظام بناتی ہے، جو آسمان میں بہتے ہوئے جسموں کو ایک انویزیبل حساب پر چلاتی ہے، اور جو انسان کے دل کے راز کو اس کی آواز کے لہجے میں ظاہر کر دیتی ہے، وہی اصلی علم کی نشانی ہے۔ تو شاید اصلی سوال یہ نہیں ہے کہ سائنس کیا ڈسکور کرتی ہے، بلکہ یہ ہے کہ ہم ان نشانیوں کو دیکھ کر سمجھتے کیا ہیں، کیونکہ کبھی کبھی حقیقت چھپی ہوئی نہیں ہوتی بلکہ ہم ہی اسے پہچان نہیں پاتے۔ تو بے شک اللہ وہی ہے جو ہر اندھیرے کے پیچھے روشنی کو جانتا ہے، ہر سفر کے پیچھے منزل کو جانتا ہے، اور ہر آواز کے پیچھے چھپی سچائی کو بھی۔ اللہ حافظ۔